میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ چونڈا پاکستان کے ضلع سیالکوٹ کا قدیم قصبہ، ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں شہرت پانے والے شہداء کا شہر۔ اس شہر نے جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ کا اعزاز حاصل کیا۔ اس جنگ میں 600 ٹینکوں نے حصہ لیا۔ یہ شہر بھارتی ٹینکوں کا قبرستان کہلاتا ہے۔ چونڈا شہداء کی بستی چونڈا کی تاریخ 1000 سال سے پرانی ہے۔ اس کی تنگ گلیاں قدیم چھوٹی اینٹ کے مضبوط مگر چھوٹے گھروں پر مشتمل ہیں جو موسم گرما میں بھی ٹھنڈے رہتے ہیں۔ چونڈا کا پرانا نام ترلوک پور تھا، جس کا ذکر عبدالصمد کی کتاب تاریخ سیالکوٹ میں موجود ہے۔ ترلوک پور سے چارونڈا پھر چونڈا ہو گیا اور پاک بھارت جنگ 65 سے تابندہ ہو گیا۔ رنجیت سنگھ نے ترلوک پور کی جاگیر اپنی ساس کو دی، جس میں ایک قلعہ بھی موجود تھا جہاں فوجیں لاہور سے کشمیر جاتے ہوئے آرام کرتی تھیں۔ آج کل اس قلعے میں ڈی سی ہائی اسکول قائم ہے۔ اس قلعے میں بے حد قیمتی نوادرات موجود تھے جو کہ انگریزوں کے دور میں بادشاہی مسجد لاہور میں منتقل کر دیے گئے۔ ایک روایت کے مطابق کسی زمانے میں کوہ نور ہیرا بھی اسی قلعے میں رنجیت سنگھ کی بیوی نے اپنی ماں کے پاس چھپا رکھا تھا۔ چونڈا کے مسلمانوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے اسلام کی اشاعت اور تحریک پاکستان کی تائید کے لیے انجمن تبلیغ اسلام کا ادارہ قائم کیا۔ انجمن تبلیغ اسلام کی مذہبی سرگرمیاں اور تبلیغی سرگرمیاں اس عروج پر تھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلمانوں کو انہوں نے مسلمان کیا، اور یہ انجمن کی کارکردگی دیکھ کر مہاتما گاندھی کو اس وقت یہ کہنا پڑا، وہ مجبور ہو گیا کہ چونڈے کی انجمن تبلیغ اسلام کی طرف پہ اگر ایک انجمن اور انڈیا میں بن گئی تو انڈیا میں کوئی ہندو نظر نہیں آئے گا۔ اس انجمن کے سالانہ جلسے 1934 میں مولانا ظفر علی خان بھی چونڈا تشریف لائے اور انہوں نے اپنی نظم پڑھی جس کے اشعار تھے: اسلام کی تبلیغ کا مرکز ہے چونڈا، اڑتا ہے یہاں شرع کے ناموس کا جھنڈا، جب تک نہ زمانے سے نشان کفر کا مٹ جائے، ہوگا نہ کبھی جوش مسلمان کا ٹھنڈا۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں سب سے بڑا اور خوفناک مارکا چونڈا میں ہوا۔ بھارتی فوج 600 سے زیادہ ٹینکوں کی مدد سے چونڈا کے راستے سیالکوٹ، وزیر آباد اور گجرانوالہ پہنچنا چاہتی تھی تاکہ جی ٹی روڈ پر قبضہ کیا جا سکے۔ بھارت کے اس ملونے کو آپریشن نیپال کا نام دیا گیا، جس کی نگرانی براہ راست JN چودھری کر رہے تھے، لیکن پاکستانی افواج نے جرأت و بہادری سے مقابلہ کر کے اسے ناکام بنا کر ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ چونڈا کی جنگ کی ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو اس میں جہاں پہ ہمارے فوج نے اپنی بہادری کے دکھائی، اپنی قربانیاں دیں، وہاں پہ اس علاقے کے عوام کو ہم مت بھولیں۔ یہاں کے عوام تقریباً جو جن دوستوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا، یہ ہمارے سینئرز تھے، وہ بتاتے ہیں کہ عوام تقریباً اپنی فوج کے ساتھ سینہ بسینہ کھڑے تھے، اور جس طریقے سے عوام نے اپنی فوج کو بیک کیا ہے یا فوج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، جس سے ہمارے جوانوں کا جذبہ، جس سے ہمارے افسروں کا جذبہ، بحیثیت ایک ملٹری، جسے میں نے پہلے کہا نا جنگ قوم لڑتی ہے، تو وہ لگ رہا تھا یوں کہ چونڈا پہ پاکستان کی قوم کا ایک ایسی دشمن قوم کے سامنے مقابلہ ہے کہ جو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ پاکستان کے دفاع کے لیے عورتیں، بچے، بوڑھے سب اس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے کہ دشمن کی توپوں کے گولے گھبرانے لگے۔
تھے بوڑھے لوگ وہاں کی خواتین جس طرح وہ فوج کے لیے سامان لے کر آتی تھی کھانے پینے کا، جس طرح ان کے لیے وہ پھول ان پر نچھاور کرتی تھی یہ خواتین، ان کے لیے جو ہے وہ ان کے کھانے پینے اور ان کی استعمال ہونے والی چیزوں پر جس طرح وہ دن رات کام کرتی تھی، تو یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے جس کی تاریخ میں بہت کم مثال ملتی ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چونڈا نے اصل میں ہماری تاریخ کو ایک ایسا رخ دیا جس پر ہم ہمیشہ فخر کرتے رہیں گے، اور ہم دشمن کو یہ احساس دلاتے رہیں گے کہ اگر آپ نے دوبارہ پھر کوئی میلی آنکھ سے دیکھا تو آپ کی ساری طاقت جو ہے وہ پاش پاش کر دی جائے گی۔ 18 اور 19 ستمبر کو وہ تاریخی معرکہ ہوا جب دشمن اپنے 600 فوجیوں کی لاشیں اور کئی ٹینک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پاکستان کے 25 کیولری نے بھارتی کالا ہاتھی فورس کے 250 ٹینکوں کے سامنے صرف 44 ٹینک اس طرح استعمال کیے کہ چونڈا محاذ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بن گیا۔ ریلوے اسٹیشن پھاٹک کراس کر کے راون گاؤں ہے، وہاں جب ہیوی گن لگی تھی ہم اس کے اوپر مامور تھے، ہماری ڈیوٹی ادھر سے، ہمارے میجر صاحب نے کیپٹن صاحب تھے، انہوں نے کہا بھی ابھی ٹینکوں کا اس قدر بڑھاوا آ رہا ہے کیا کریں گے، ایک دو جوان نکلے جو ہمارے سینوں پر بم باندھے ہم ان کے نیچے لیٹیں گے، بم باندھ لیے لیٹنے لگے ہیں، ایک آدمی مجاہد لیٹنے لگا وہ پھر سٹاپ ہو گیا، انہوں نے کہا وہ ادھر کال آئی، انہوں نے کہا یہ لوکی جڑے نے بم بن کے ٹینکاں تھلے آن لگ پے تو سامنے ایک مار دین کے سارے فوری طور سے انڈین ٹینک اپنے موو کر لے، وہ لینڈ دے نالوں پیچھا کراس کرنے شروع کر دیتے۔ ہمارے اس وقت ایئر فورس کے جو جہاز سے وہ آئے ہیں انہوں نے ایسی بمباری کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں، لاشوں کے ڈھیر ایسے ہیں جیسے لکڑی کاٹ کے پھینکی ہوئی ہے وہاں۔ 3 4 سال 5 سال جو بھی بعد میں جنگ کے جو ٹینک آگے خراب تھے ان کے لیے لوٹے تھے وہ یہاں ریلوے اسٹیشن پہ پڑے رہے ہیں 2-3 سال، اسی واسطے اس کا نام یہ ٹینکوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ سید ضمیر جعفری نے اسے یوں بیان کیا، سرحد چونڈا پر جو ایک میدان ہے بھارتی سنچورین کا قبرستان ہے۔ رتا تھے جہاں 65 کی جنگ میں بھارتی ٹینکوں پر موت بن کر برسنے والا توپ خانہ موجود ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ اسی جگہ پر 6 صدی عیسوی میں پسرور کے ہندو راجا جگت پال اور سیالکوٹ کے امام علی الحق کے بھائی سید میر باز خان کے درمیان ایک خونی جنگ ہوئی تھی۔ رتا تھے کو خونی جگہ کا نام اسی وجہ سے دیا گیا۔ یہاں حق و باطل کے ایک شہید کی آخری آرامگاہ بھی موجود ہے۔ آج بھی جنگ ستمبر 1965 کے بہت سے آثار چونڈا کی سرزمین پر موجود ہیں۔ چونڈا ریلوے اسٹیشن جنگ کا اصل مرکز تھا۔ مال گاڑی کا ایک ڈبہ آج بھی بموں اور گولیوں کے نشانات لیے یہاں کھڑا ہے۔ مقامی پرائمری سکول میں آج بھی جنگ ستمبر میں دشمن کے بم کا ایک خول گھنٹی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ قصبے کے مرکز میں جنگ ستمبر کے شہداء کی یادگار جہاں دشمن کے پکڑے ہوئے ٹینک اور توپیں موجود ہیں۔ اس یادگار کے ساتھ ہی وطن عزیز پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کا قبرستان بھی موجود ہے جو اپنی جرت اور بہادری کے باعث رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ دشمن طاقت کے نشے میں سرشار و مست ہاتھیوں کی طرح جھومتا ہوا جس شہر کو روننے کے لیے آیا تھا وہ شہر آج بھی زندہ و تابندہ ہے۔ چونڈا کے عوام کی بڑی ولوا انگیز جذبہ تھا اور انہوں نے واقعی ایک کلیدی کردار ادا کیا، اور یہی ہونا چاہیے۔ جنگیں جو ہیں وہ خالی ٹینکوں سے نہیں لڑی جاتی، وہ بلکہ جذبے سے بھی لڑی جاتی ہیں، اور جب تک عوام کا جذبہ پیچھے نہ ہو جنگیں جیتی نہیں جا سکتی، اور اس معاملے میں چونڈا کے عوام کا کردار جو ہے وہ تاریخی ہے۔ زندگی سے بھرپور اس شہر میں آج بھی علمی و سماجی اور کاروباری سرگرمیاں سایہ رحمت باری تعالیٰ تلے جاری ہیں۔ یہاں روایت پرستی اور لبرلزم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔
लिबरल इस सेंस में है हमारे यहाँ के लोगों के जो दिलो दिमाग हैं कि उन्होंने एजुकेशन को हमेशा सर फहरिस्त रखा, और ना सिर्फ कि ये कि यहाँ मर्द ही एजुकेटेड हैं, ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, और यहाँ जो मेरे शहर के इदारे हैं वो इस का मुँह बोलता सबूत हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन का जो लिटरेसी रेट है वो क्या है। माशाल्लाह ये 100% मर्द व ख़वातीन जो हैं वो एजुकेटेड हैं, और मुख्तलिफ़ शोबाजात में वो अपनी अपनी जो भी उनका किरदार है वो खूबसूरती से निभा रहे हैं। चविंडा शायरी और अदब की दुनिया में भी नुमाया हैसियत रखता है। इस शोहदा की बस्ती को ये शर्फ भी हासिल है कि यहाँ हज़रत अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियात भी किताबों के मुताले के लिए आज़र लाइब्रेरी आया करते थे, जो अब चविंडा पब्लिक लाइब्रेरी में ज़म कर दी गई है। हज़ारों के हिसाब से लोग यहाँ आते हैं। तकरीबन हर रोज़ हमारी जो एवरेज है वो 15 किताबें यहाँ से लोग लेके जाते हैं। बिलखसूस 1965 की जंग के हवाले से शोहदाए चविंडा पब्लिक लाइब्रेरी जो है, इसकी खिदमात ये हैं कि ये लोगों को नक्शाजात की मदद से जो आने वाले विजिटर्स हैं उनको बताते हैं कि ये जंग कैसे हुई। इस खित्ता ज़मीन में मुख्तलिफ अदवार में इस्लाम की शाद के लिए बहुत से औलिया अल्लाह भी तशरीफ़ लाए। मसाजिद के अलावा दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली अक़लियतों की इबादत गाहें भी मौजूद हैं। When we talk about the religious harmony among the people of Chavinda, it is quite admirable. We don't find any kind of discriminatory factor here, whether he is Christian or a Muslim. They are living like brothers here. चविंडा की सरजमीन ठंडे और मीठे ज़ेर ज़मीन पानी की नेमत से माला माल है। इसके नवाई इलाके चावल, गंदम और गन्ने की फसल के लिए अहमियत रखते हैं। सादगी और पुरखारी, मेहनत और खुलूस इन लोगों का शेवा है। चविंडा अब भी अपनी तहजीब और सकाफत को जिंदा रखे हुए है। सकाफती खेल चविंडा की पहचान है। यहाँ सकाफत को बड़े करीब से देखने का मौका मिलता है।